آج ہمارے یہاں قربانی بھی ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اسی حساب سے وہ قربانی کر رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ قربانیاں ہو رہی ہیں. اور ہم لوگ پیپر پہ پڑھتے ہیں، میڈیا میں خبر آتی ہے فلاں بکرے کے اوپر اللہ لکھا تھا، محمد لکھا تھا، وہ اتنے لاکھ میں بک گیا، وہ اتنے کروڑ میں بک گیا. بڑے اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. میرے بھائیوں، قربانی اخلاص والا تہوار ہے. قربانی اخلاص کا تہوار ہے. اور جب قربانی آپ کرتے ہیں، پیارے نبی نے اس میں ایک دعا ہمیں سکھائی ہے. اس دعا میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قربانی کی دعا میں یہ جملہ آتا ہے، بے شک میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک نعرہ ہے، یہ زندگی کا ایک سلوگن ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے. کہیں دکھاوا تو نہیں ہے، کہیں آپ کے اندر کہیں شو آف تو نہیں ہے، کہیں نمائش تو نہیں ہے. آپ کی قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. میرے ساتھیوں، یہ جو ہم تہوار مناتے ہیں، عید الاضحیٰ کا تہوار، یہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح صرف ایک تہوار نہیں ہے، یہ اسلام کے کانسیپٹ کا ایک اعلان کرتا ہے. یہ تہوار بتاتا ہے کہ اسلام کیا ہے. دنیا کی بہت ساری قومیں، خود ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ، جب یہ تہوار آتا ہے ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. ارے بھائی، مسلمان تو جیو ہتیا کر رہا ہے، مسلمان بے زبان جانوروں کو مار رہا ہے، مسلمان اپنے سواد کے لیے بے زبان جانوروں کا قتل کر رہا ہے. اور اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے، اتہاس پڑھیں گے، ہندوستان میں بہت ساری تحریکیں، بہت سارے مذہب ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ اگر آپ کو اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، ایشور سے اپنا قربت حاصل کرنی ہے، تو آپ کو نان ویج نہیں کھانا ہے. جین مذہب کے بارے میں آپ پڑھیے. جین مذہب میں دو فرقے ہیں، ایک دیگمبر، ایک شویتامبر. دیگمبر فرقے کے لوگ کپڑا نہیں پہنتے، وہ کہتے ہمارا لباس امبر ہے، آسمان ہے. وہ کپڑا نہیں پہنتے. اور کیوں نہیں پہنتے؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم کپڑا نہ پہن کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں. دنیا کے بہت سارے مذاہب میں، بہت سارے فلسفوں میں یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ کسی جیو کی ہتیا نہیں کرنا ہے اگر آپ کو ایشور سے تعلق جوڑنا ہے. اسلام نے ان تمام غلط فہمیوں کا پردہ چاک کیا. اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین عدل ہے. اسلام نے دنیا کو میسج دیا، اور عید الاضحیٰ کے تہوار پر ہم وہ میسج دنیا کو دیتے ہیں. ہم جب قربانی کے جانور پہ چھری چلاتے ہیں، اللہ کا نام لے کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں. اور ایسا ہم اللہ سے دور ہونے کے لیے نہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں. یہ شاکاہاری بن جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا، یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے. جس زمانے میں گوتم بدھ کی تعلیم کا دنیا میں دورہ تھا، جس زمانے میں بھارت میں جین مذہب پھیل رہا تھا، اس زمانے میں عرب کی دھرتی پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور جہاں دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ اگر ایشور کو خوش کرنا ہے تو کٹھن تپسیا کرو، جنگل میں چلے جاؤ، شادی مت کرو، بیوی سے کوئی تعلق نہیں، بچوں سے کوئی تعلق نہیں. میرے نبی نے نکاح بھی کیا، اور میرے نبی نے نکاح کر کے دنیا کو میسج بھی دیا، النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے. یہ کون سی عبادت ہے، یہ کون سی توحید ہے، یہ کون سا اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے
کہ آپ ذمہ داریوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں، نہیں، آپ کو اسی دنیا داری میں، اسی گرہستی میں رہنا ہے، آپ کو اچھا باپ بھی بننا ہے، آپ کو اچھا شوہر بھی بننا ہے، آپ کو اچھا بیٹا بھی بننا ہے، اور آپ کو اللہ کا بندہ بھی بننا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے عزیزو، عید الاضحیٰ کے اس تہوار کے موقع پر ہم ایک ہستی کا نام بار بار لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ابراہیم کون تھے؟ ان کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ اسلام کی دو عظیم عبادتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک حج کی عبادت ہے، حج میں جس خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے، اس خانہ کعبہ کو بنانے والے ابراہیم، جس صفا مروہ کی سعی کی جا رہی ہے، اس صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے والی ابراہیم کی بیوی ہاجرہ، اور مسلمان جو اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی بھی اس عظیم الشان پیغمبر کی سنت کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی شکل میں دی تھی۔ کیا خاص بات تھی ابراہیم کے اندر؟ ایسا کیا اسپیشل تھا ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی بڑی اہم عبادتوں کو ابراہیم کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ دنیا کبھی ابراہیم کو نہ بھول پائے، ابراہیم کا نام باقی رہے، ابراہیم کی یاد باقی رہے۔ ایسا کیا خاص بات، کیا خاص تھا ان کے اندر؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے 14ویں پارے میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم اکیلے ایک امت تھے۔ آج تو میجارٹی کی بات کہی جاتی ہے، آج یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کام کرے وہ کیوں نہیں کرے، تم تفرقہ کیوں پھیلا رہے ہو؟ سب 20 رکعت تراویح پڑھے، تم 8 کیوں پڑھ رہے ہو؟ سب تو بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، تم تفرقہ کیوں بانٹ رہے ہو؟ تم لوگوں کو بانٹنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ نعرہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، یہ نعرہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے، اسلام انسانیت کی دعوت بھی دیتا ہے، اسلام اتحاد کی دعوت بھی دیتا ہے، مگر توحید کے سمجھوتے پر نہیں میرے پیارے ساتھی۔ اگر توحید کے سمجھوتے پر اور عقیدے کے سمجھوتے پر اتحاد ہو سکتا تھا تو اتحاد کی دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی تھی۔ مکہ کے کافر آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ آؤ ایک دن تم ہمارے معبودوں کو مان لو، ایک دن ہم تمہارے معبودوں کو مان لیں، ایک دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک دن ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اتحاد کی دعوت تھی نا، اتحاد کی دعوت تھی، اور دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ اس نبی کو دی جا رہی ہے جس نبی کے ماننے والوں پر مکہ کی سرزمین تنگ ہے۔ ایک ایسے موقع پر یہ دعوت دی جا رہی ہے جب مسلمانوں کا خون حلال ہے، مسلمانوں کا مال حلال ہے، مسلمانوں کی جان خطرے میں ہے۔ نبی کو تو سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا، نبی کو تو سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا، مگر نہیں، عقیدے کی بنیاد پر نبی نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ قرآن کی سورت نازل ہو گئی، اور ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو ہم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، طواف کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی اعلان کر دیجئے، اے کفر کرنے والو، اے توحید کا انکار کرنے والو، اے اللہ کی الوہیت کا انکار کرنے والو، میں تم سے توحید کی بنیاد پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا اہل حدیثوں، اگر دنیا تمہیں یہ کہے کہ تم توحید کے نام پہ تفرقہ کرتے ہو، ہمیں یہ طعنہ قبول ہے میرے پیارے ساتھی۔ دنیا تمہیں یہ کہے کہ تم صحابہ کو گالی دینے والوں کی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے، تم امت کے اتحاد کی بات کیوں نہیں کرتے، ہمیں یہ طعنہ قبول ہے۔ ہم صحابہ کرام کے ساتھ گالی دینے والے، صحابہ کرام کی تذلیل کرنے والے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تم انہیں مفکر مان لو،
تم انہیں اسکالر مان لو، تم انہیں عالم مان لو، تم انہیں اپنا پیشوا مان لو، تم انہیں اپنا امیر مان لو، جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف اپنی کتابوں میں زہر گھولا ہے، وہ کل بھی ہمارے لیے نفرت کے قابل تھے اور آج بھی ہمارے نفرت کے قابل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، اور یاد رکھو اہل حدیثوں، اگر اس عقیدے کو، اس منہج کو آپ نے نہیں پہچانا تو آپ نے اپنی پہچان کو نہیں سمجھا، آپ نے اپنے مسلک کو نہیں سمجھا، آپ نے اپنی دعوت کو نہیں سمجھا۔ یہ کوئی 1447 ہجری کی بات نہیں کر رہا ہوں، 800 سال پہلے ایک کتاب لکھی علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عقیدے کی کتاب، یہاں سے لے کے مدینہ تک پڑھائی جاتی ہے، ہمارے دکتور ارشد صاحب آئے ہیں، وہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، میں نے جامعہ سلفیہ میں پڑھا ہے، عقیدے کی کتاب ہے۔ کتاب کا مصنف کون؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، حنفی عالم ہیں، حنفی عالم ہیں، فروعات میں وہ حنفی ہیں لیکن عقیدے میں پکے اہل حدیث ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ، اس میں ان کی ایک لائن ہے، جیراج پور والوں اگر یہ لائن یاد رہی انشاءاللہ کوئی آپ کو لاکھ نعرے خوبصورت لگا دے، کبھی آپ کو اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتا اگر یہ لائن آپ کو یاد رہے۔ کیا لکھتے ہیں امام طحاوی؟ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی صحابی کی شان میں غلو نہیں کرتے، کسی بھی صحابی سے پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے۔ اور آگے امام طحاوی کہتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ۔ جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ We hate who hate them. We hate who hate them. جو ان سے نفرت کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سلف کا عقیدہ تھا۔ یہ کوئی آج 1447 ہجری کا کوئی کہے کہ صاحب آج کے اہل حدیث بڑے کٹر ہو گئے، یہ 800 سال پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، 7ویں صدی ہجری کے عالم، ان کی لائن ہے یہ کہ جو صحابہ سے بغض رکھے، جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ صاحب اتحاد کی بات کرتے ہیں، کوئی حضرت عائشہ کو فاحشہ بولے، ابو بکر اور عمر کو ان کی قبر سے نکال کے سولی پہ چڑھانے کی بات کرے، انہیں منافق قرار دے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ صاحب امت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی صفوں میں جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، ہمیں اپنے اصول اور اپنے منہج کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں۔ اگر دنیا ہمیں کہے کہ یہ الگ ہے، ہمیں الگ ہونا قبول ہے۔ ابراہیم اکیلے کھڑے تھے پوری امت میں، پورے گاؤں میں، پوری دنیا میں ابراہیم اکیلے کھڑے تھے، اور اللہ نے کہا او لوگو ابراہیم میرا اکیلا ایک امت کے برابر تھا، ان ابراہیم کان امتن۔ اور آگے فرمایا قانتا للہ، ابراہیم اللہ کا فرما بردار تھا۔ یا اللہ ہم بھی فرما بردار ہیں تیرے، رمضان آیا روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لیا، بقرعید کا تہوار آیا 20,000 کا بکرا لے آئے قربان کر دیا، 5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے حج کرنے چلے گئے، یا اللہ ہم بھی تو فرما بردار ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، تمہاری فرما برداری میں اور ابراہیم کی فرما برداری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہیں اللہ تب یاد آتا ہے جب تم پریشانی میں پڑتے ہو، تمہیں اللہ تب یاد آتا ہے جب تمہارے کاروبار میں مندی آتی ہے، تمہیں تمہارا رب تب یاد آتا ہے جب تمہارا بچہ بیمار ہوتا ہے، جب تمہارے گھروں میں مصیبت آتی ہے۔ تم آسانی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، تم اپنے اچھے دنوں میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ ابراہیم وہ تھے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم ہر حال میں اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ نے جب ابراہیم کو حکم دیا اے ابراہیم اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ دے، اپنی بستی کو چھوڑ دے، ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار، باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی، باپ کو چھوڑنا پڑا، تب بھی ابراہیم اللہ کا فرما بردار۔ بڑھاپے میں اللہ نے بڑھاپے تک اولاد سے محروم رکھا، تب بھی ابراہیم اللہ کا فرما بردار۔ بڑھاپے میں اولاد ملی،
اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم جاؤ اپنے بچے کو مکہ میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار، اور جب وہ بچہ باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوا، اللہ نے حکم دے دیا اے ابراہیم اپنے بچے کو ہمارے راہ میں ذبح کر دو۔ ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار۔ ارے ہم تو وہ ہیں، ہم تو اللہ کے لیے اپنی نیت قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم کیا قربانی کی بات کرتے ہیں؟ جانور قربان کر کے اس کی بوٹی کھا لینا، اس کا پایا کھا لینا، اس کی کلیجی کھا لینا کون سے کمال کی بات ہے؟ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو اپنی نیت قربان کر کے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پہ ہم تو مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل میں ہم علماء سے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں جس میں ہماری زکوٰۃ ہم کو نہ دینی پڑے۔ ہم تو زکوٰۃ سے اپنے دامن کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں تک کہا مولانا صاحب ہندوستان میں ہم جی ایس ٹی دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، دنیا بھر کا ٹیکس دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ اللہ اکبر! آپ نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا، زکوٰۃ کو پینلٹی سمجھ لیا۔ ارے زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھ لیا۔ تو ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے میرے پیارے ساتھی۔ اور کبھی غور کیجئے گا ابراہیم کے نام کے ساتھ اللہ نے ایک لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال کیا ہے، حنیفہ۔ ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حنیف کا مطلب ہوتا ہے ون سائیڈڈ۔ دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک رحمانی طاقت ہے، ایک شیطانی طاقت ہے۔ دنیا میں دو گروپ ہیں، ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے آپ کون سی جماعت میں۔ ابراہیم مرتے دم تک ون سائیڈڈ تھے۔ ابراہیم نے کبھی اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہم تو کمزور پڑ جاتے ہیں میرے بھائی، کبھی نفس کے تقاضوں کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی دور اور حالات کی دہائی دینے لگتے ہیں، اور ابھی تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے خبریں آ رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، فلاں ہوٹل میں مسلمان لڑکی پکڑی گئی، فلاں جگہ مدرسے کی پڑھی لڑکی عالمہ فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہم تو تقریریں کر رہے ہیں صاحب، ہم تو اپنی قوم کو رونا، اپنی قوم کے سامنے رونا رو رہے ہیں کہ صاحب ہماری قوم کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ یہ رونا رونے کا مقام نہیں ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ 8 سال تک جس لڑکی کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہ لڑکی 1 سال فیس بک پر کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، اس کے آئی لو یو میں، اس کے پیار بھرے جملوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی 8 سال کی مدرسے کی تعلیم پر پانی پھر گیا۔ آپ کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو سدھارنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ وہ دور ہے، معاف کیجئے، آپ کو فائنینشیل کمزور بنانا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ اچھا مکان نہ بنائیں، آپ بڑا کاروبار نہ کریں، بڑی گاڑی نہ خریدیں، دشمن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دشمن کا کل بھی ایک مقصد تھا اور آج بھی ایک مقصد ہے اور قیامت کی صبح تک ایک مقصد رہے گا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اسلام کی دشمن طاقتیں یہی چاہتی ہیں آپ کے بچے مرتد ہو جائیں، آپ کی نوجوان نسل مرتد ہو جائے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ آپ نے علماء سے دور رہ کر، مسجدوں سے دور رہ کر، قرآن سے دور رہ کر اپنے بچوں کو آدھا تو مرتد بنا ہی ڈالا ہے میرے پیارے ساتھی۔ جا کے پوچھو اپنی نوجوان نسل سے، جاؤ پوچھو اپنی نوجوان لڑکیوں سے، حضرت فاطمہ کون تھی، عائشہ کون تھی، خدیجہ کون تھی، علی بن ابی طالب کون تھے، ابو بکر صدیق کون تھے، عمر فاروق کون تھے، عثمان غنی کون تھے، خالد بن ولید کون تھے، عشرہ مبشرہ کون تھے، توحید کا مطلب کیا ہے، شرک کا مطلب کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، قبر میں کیا سوال کیا جائے گا۔ یہ دین کی بیسک نالج ہے، یہ دین کے موٹے موٹے سوالات ہیں۔ آپ جا کے سروے کر لیجئے، جے راج پور والوں، عبد الغفار موجود ہے آپ سے 100 کلومیٹر دور، آپ لا کے مجھے دوبارہ بتائیے، سروے کر کے بتائیے آپ کی نوجوان نسل کا حال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، امت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اس وقت اپنے دین اور ایمان کو ہم کھو رہے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہماری توحید
جو ہمارا کیپٹل ہے، ہماری پونجی ہے، اس کو ہمارے ہاتھوں سے کیسے برباد کیا جائے، اس کی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ اور نبی نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ستکون فتن، ان قریب بہت سارے فتنے ہوں گے، کقطع اللیل المظلم، اتنے فتنے ہوں گے ایسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ کیسے فتنے پیدا ہوں گے، کیسی آزمائشیں آئیں گی، کیسے مسئلے مسائل آئیں گے؟ نبی نے فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کو 12 گھنٹے نہیں بچا پائے گا۔ کیوں نہیں بچا پائے گا؟ کوئی گردن پہ تلوار رکھ دے گا، کوئی کنپٹی پہ بندوق رکھ دے گا؟ نہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے، دنیا کے تھوڑے سے نام کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی آرام اور سہولت کے بدلے انسان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ یہ دین وہ دین ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان وہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیے، بال بچے چھوڑ دیے، بیٹے قربان کر دیے، جانیں قربان کر دیں، سمیہ شہید کر دی گئی، خبیب سولی چڑھا دیے گئے، صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، توحید کو بچا لیا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم سب حاصل کرنے کو تیار ہیں اور توحید کو چھوڑنے کو تیار ہیں میرے ساتھ۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، ایمان کا فتنہ، ایمان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے میرے ساتھی۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان ہمیں کس سے ملا؟ نبی سے ملا۔ نبی نے کس کو پہنچایا؟ صحابہ کو پہنچایا، صحابہ کے ذریعے ہمیں ملا، اور ایمان کی دولت ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے ملی۔ جب تک آپ علم دین حاصل نہیں کریں گے، آپ قرآن و حدیث کے قریب نہیں آئیں گے، آپ علماء کے قریب نہیں آئیں گے، علماء سے نہیں جڑیں گے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو جو حاملین ایمان ہیں، جو حاملین علم ہیں، جو علم کو آپ تک پہنچانے والے ہیں، ان سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں 4 سوال کیا جائے گا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ 3 سوال تو آپ نے سنا ہے، ایک سوال اور بھی ہوگا۔ جب بندہ تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا، فرشتہ پوچھے گا وما یدریک، کہ تجھے یہ پتہ کیسے چلا تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، اے اللہ کے فرشتے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن پر میں ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی۔ آپ کی زندگی میں قرآن کہاں ہے؟ آپ قرآن کی تفسیریں بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے کبھی علماء سے علم حاصل نہیں کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کی شخصیات پر سوال اٹھائے، جنہوں نے بخاری شریف کی حدیثوں پر سوال اٹھائے، ان کی تفسیریں آپ کی محبوب تفسیریں بن رہی ہیں۔ ان کے علم کو آپ علم سمجھ رہے ہیں، ہم تو ان کے علم کو علم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن کی تفسیر وہ صحیح ہے جو صحابہ سے ہمیں ملی ہے، جو تابعین سے ہمیں ملی ہے، جو آتھینٹک تفسیر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا علم حاصل کیجئے، حدیثوں کا علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو علم دین سے جوڑیے، اپنی بچیوں کو علم دین سے۔ میں یہ نہیں کہتا ہر آدمی عالم بن جائے، ہر بچے کو عالم بنا دو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن جیراج پور کی بستی والوں، آج آپ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، فراٹے دار انگلش بول رہے ہیں۔ آپ کے بچے کو دین کے بارے میں اسکول میں کوئی پیریڈ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کے بچے کے پورے ایجوکیشن سسٹم میں دین کہیں نہیں ہے۔ اس کو دین کہاں سے ملے گا؟ مسجدوں میں مکتب قائم کرو، اچھی تنخواہ پر اچھے ٹیچر رکھو، انویسٹ کرو اس کے اوپر، تاکہ قوم کے بچے جو اسکولوں میں کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں 1 گھنٹہ مسجد میں آئیں اور اس 1 گھنٹے میں وہ ایسی تعلیم حاصل کریں، وہ ایسی بنیادی تعلیم حاصل کریں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی ان کے ایمان کو خرید نہ سکے، کوئی ان کی توحید کو لوٹ نہ سکے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو مکتب سے جوڑو میرے پیارے ساتھی،
اور آگے بڑھیے. اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے. دین کے بارے میں نئے نئے سوالات ڈالے جا رہے ہیں, دین کے بارے میں نئی نئی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. ابھی ایک صاحب جاوید اختر صاحب ہیں, ہمارے بھارت کے بہت بڑے انٹلیکچوئل پرسن ہیں, بڑے پڑھے لکھے بڑے قابل انسان ہیں. ان کا ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا, ہزاروں کا مجمع تھا. جاوید اختر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے گھر میں آپ باورچی رکھتے ہیں, 100 سوال کرتے ہیں, کیسا کھانا بناتے ہو, ویج بناتے ہو کہ نہیں, نان ویج بناتے ہو کہ نہیں, کتنی تنخواہ لوگے. اتنے سوال کرنے کے بعد تب باورچی رکھتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ڈرائیور رکھتے ہیں, 100 سوال کرتے ہیں, کتنی سیلری لوگے, پہلے گاڑی کہاں چلاتے تھے, کتنا ایکسپیرینس ہے. کہاں ڈرائیور رکھتے ہو تو سوال کرتے ہو, کک رکھتے ہو تو سوال کرتے ہو, اور گاڈ رکھتے ہو کوئی سوال نہیں کرتے, گاڈ ایسے ہی رکھ لیتے ہو. پبلک تالی بجا رہی ہے. جاوید صاحب نے بڑی اچھی بات کی. جاوید اختر صاحب, یہ آپ کی ناسمجھی اور نادانی ہے کہ آپ نے گاڈ کو, ہم تو گاڈ کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. گاڈ انگلش کا ایک لفظ ہے, اور انگلش میں گاڈ کی مؤنث بھی آتی, گاڈس. گاڈ جو ہے وہ مرد جو دیوتا ہوتے ہیں ان کو گاڈ کہتے ہیں, اور جو دیویاں ہوتی ہیں ان کو گاڈس کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ یا خدا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. علماء نے اس کو نامناسب قرار دیا ہے, بچنا چاہیے اس سے. تو آپ جس کو گاڈ کہہ رہے ہیں اور ہم جس کو اللہ کہتے ہیں, رب کہتے ہیں, آپ اس کی مثال باورچی سے دے رہے ہیں, اس کی مثال آپ ڈرائیور سے دے رہے ہیں. ارے ڈرائیور کو ہم تنخواہ دیتے ہیں, باورچی کو ہم تنخواہ دیتے ہیں, اسے ہم رکھتے ہیں, اور اللہ وہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے, اور اللہ وہ ہے جو ہماری ماؤں کے پیٹ میں, جب دنیا میں کوئی ہمارا نام نہیں جانتا تھا, ہماری ماؤں کے پیٹ میں وہ اللہ ہم کو پالتا ہے, وہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے, وہ ہمارے دل کی دھڑکنیں چلاتا ہے. اور اللہ وہ ہے جب ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, بچہ پیدائش کے ٹائم اگر روتا نہیں ہے, اس کو دورہ آنے لگتا ہے, آپ دماغ کے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں, ہزاروں کیس آپ کو ملیں گے, بچے کو دورہ آ رہا ہے. کیوں؟ بچہ پیدائش کے ٹائم رویا نہیں تھا. اللہ اکبر. بچہ اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدائش کے ٹائم نہ رلائے, وہ بچہ نہ روئے پیدائش کے ٹائم, تو بچہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. اللہ وہ ہے میرے پیارے بھائی, اللہ وہ ہے کہ آپ بہت اسمارٹ ہیں, بہت ہینڈسم ہیں, بہت خوبصورت ہیں, بہت گورے ہیں, بہت ہٹے کٹے ہیں, لیکن دماغ کا کوئی ایک وائر گڑبڑ ہو جائے, انسان پاگل خانے میں پہنچ جاتا ہے. آپ اللہ کو باورچی کے ساتھ ملا دیں. ارے اللہ ہماری سانسیں چلا رہا ہے, اللہ زمین کو ذرا سا ڈس بیلنس کر دے زلزلہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو تھوڑا سا ڈس بیلنس کر دے, چاند گرہن ہو جاتا ہے, سورج گرہن ہو جاتا ہے, کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے. اللہ کو آپ ڈرائیور اور کک کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہ آج کے دور کی شیطانی سوچ ہے میرے پیارے ساتھی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ سوچ پیدا ہوگی. آپ نے فرمایا لوگ بہت زیادہ سوال کریں گے, لا یزال الناس یتساءلون, لوگ بہت زیادہ سوال کریں گے, یہاں تک کہ یہ بھی سوال کیا جائے گا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا, فمن خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے, یاد رکھو میرے بھائیو. جس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں, جس کو ایمان کہتے ہیں, ایمان پر لاجک نہیں اٹھاتے, ایمان پر سوال نہیں اٹھاتے. ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے تو ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے تو ہے, ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں تو ہیں. ہم سر سید احمد خان کی طرح فرشتوں کا انکار نہیں کر سکتے, ہم عنایت اللہ سبحانی کی طرح آیت رجم کا انکار نہیں کر سکتے, اور زناکار کے لیے جو سزا شریعت میں مقرر کی گئی شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا, اسے عقل کی بنیادوں پر آپ کے اسی علاقے کے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آیت رجم کا انکار کیا. میرے پیارے ساتھی, ہم حدیثوں کا انکار نہیں کرتے, ہم ایمان والے لوگ ہیں, اور جو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں, جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے, شبہات کا فتنہ. اور اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے جسے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا تھا, شہوات کا فتنہ, شرمگاہ کا فتنہ. آج وہ دور ہے میرے بھائیوں, آپ کا جوان بیٹا, آپ کی جوان بیٹی,
آپ کو یہ لگتا ہے کمرے میں اکیلے ہیں، اکیلا نہیں ہے آپ کا بیٹا، اکیلی نہیں ہے آپ کی بیٹی. آپ کی بیٹی کمرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ کا بیٹا سینکڑوں لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیس آ رہے ہیں سامنے. مدھیہ پردیش کا وہ معاملہ آپ نے سنا ہوگا، ایان نام کا ایک مسلمان لڑکا جس نے کئی لڑکیوں سے تعلق قائم کیا، ان کے بیہودہ ویڈیوز بنائے اور ان کو بلیک میل کرنے لگا، آخر گرفتار ہوا اور جیل میں ڈالا گیا. یہ دور ہے، یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ان حالات میں میرے بھائیوں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کی بیوی سارہ، اس پورے پریوار کی جب آپ سیرت پڑھیں گے تو ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں شہوتوں کے فتنے سے بھی اپنے دامن کو بچانا ہے. ابراہیم جب ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزرے اور وہ ظالم بادشاہ عورتوں کا ریپ کر لیا کرتا تھا اور شوہر کو مار دیتا تھا، بیوی کو قتل کروا دیتا، بیوی کا ریپ کرتا تھا، شوہر کو قتل کروا دیتا تھا. ابراہیم جب گزرے وہاں سے، سارہ بہت خوبصورت تھی، بادشاہ نے سارہ کو گرفتار کیا، ابراہیم کو بھی گرفتار کیا. ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے سارہ سے کہا، اے سارہ، بادشاہ اگر پوچھے تو یہ نہ بتانا کہ تم میری بیوی ہو، جان بچانا پہلے فرض ہے ہمارا. یہ مت بتانا کہ میری بیوی ہو، بتا دینا میری بہن ہو. اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، اس وقت پورے روئے زمین پر ایمان والا مرد میں ہوں، ایمان والی عورت تم ہو، ایمان کے رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. بادشاہ پوچھے تو مجھ کو اپنا شوہر مت کہنا اور اپنے آپ کو میری بیوی مت کہنا کہ تم میری بہن ہو. بخاری کی روایت ہے، بادشاہ نے سارہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی. میری پیاری بہنوں، سوشل میڈیا آج آپ کی عزتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. واٹس ایپ کی ایک چیٹنگ، فیس بک کے میسنجر کی ایک چیٹنگ، اسنیپ چیٹ پر ڈالنے والا ایک فوٹو، انسٹاگرام پر ڈالا جانے والا ایک ویڈیو ایک لڑکی کو زنا تک پہنچا رہا ہے. اور اسی سماج میں میں دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں. میرے پیارے ساتھی، آپ یقین نہیں کریں گے، ایسی بچیاں جو مشکل سے 14-15 سال کی ٹین ایجر بچیاں ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں، اسکول میں مدرسے میں درجہ 8 درجہ 9 میں پڑھ رہی ہیں، ان بچیوں نے آج انسٹاگرام پہ کئی آئی ڈی بنا رکھی ہے، اسنیپ چیٹ پہ کئی آئی ڈی بنا رکھی ہے. ان کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہے، وہ ہوٹلوں میں ملنے جا رہی ہیں، وہ ریسٹورنٹ میں ملنے جا رہی ہیں. یہ اس قوم کا حال ہو چکا ہے. میرے پیارے ساتھی، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زنا کی لت لگائی جا رہی ہے. میری بہنوں، بننا ہے تو سارہ کے جیسی بنو. سارہ پاک دامن تھی، سارہ بد کردار نہیں تھی، سارہ کردار والی عورت تھی. اور جب سارہ کردار والی تھی تو جب بادشاہ نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا أُخِذَ، بادشاہ اسٹیچو بن گیا، اس کا ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے. بادشاہ نے کہا، ارے میرے لیے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوبارہ تمہیں ٹچ نہیں کروں گا. سارہ نے دعا کر دی، وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا. 3 بار لگاتار ایسا ہوا. اور جب بادشاہ سمجھ گیا کہ سارہ کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس نے کہا لے جاؤ اس کو، کون سی شیطان عورت کو میرے پاس لے کے آئے. اور جاتے جاتے اس نے اپنی ایک خادمہ جن کا نام ہاجر تھا، وہ بطور گفٹ دے دیا حضرت سارہ کو، لے جاؤ یہ میری طرف سے گفٹ ہے. اور جب سارہ وہاں سے جانے لگی، اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو شوہر نماز پڑھ رہے تھے. آج مسلمانوں کے لیے حالات بڑے خراب ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب دعا کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، نماز پڑھنے سے. آپ دعا کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ نماز کو معمولی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا صاحب، کلکتہ کی سڑکوں پہ بڑا وروध پردرشن ہو رہا تھا. جمعہ کے دن سڑک پہ، وہاں جو نئی سرکار بنی ہے وہ سڑک پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی. تو کسی نے کمنٹ میں لکھا، اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھا کہ یہ سب جمعہ والے نمازی ہیں، یہ 5 ٹائم والے نمازی نہیں ہیں. بات کڑوی ہے مگر بات سچ ہے میرے پیارے ساتھی. 5 ٹائم کی نمازوں میں کبھی اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی کہ سڑکوں اور گلیوں میں نماز پڑھنی پڑے. جمعہ کے دن آپ کا ایمان جاگ جاتا ہے اور آپ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو بھی آج
ہم لوگ بڑے سیکنڈری درجے میں رہ رہے ہیں. سب نماز پڑھنے سے حالات نہیں بدلیں گے. اللہ اکبر. نبی نے جنگ کے دوران بھی نماز پڑھی ہے میرے پیارے ساتھی. اور جنگ خندق ہو رہی تھی, خندق کھودی جا رہی تھی, اور عصر کی نماز قضا ہو گئی اللہ کے پیارے نبی کی, اور سورج غروب ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی جلدی بد دعا نہیں کرتے تھے کسی پر. آپ نے بد دعا کی اور آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی. اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی. آپ کے نبی کی زندگی میں نماز کی اتنی اہمیت تھی, آپ کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں. آج ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں پالیٹکس میں آنا پڑے گا, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا, اسلامی نظام قائم کرنا پڑے گا, اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا. چہرے پہ داڑھی نہیں, نماز کی کوئی پابندی نہیں, اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا. گلے میں تعویذ ہے, قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے, سب کچھ قبول ہے, اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا. بکواس بات ہے یہ. جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, آپ کی توحید صحیح نہیں, کون سا دین قائم کریں گے آپ دنیا میں؟ نبیوں نے پہلے اللہ کا دین قائم نہیں کیا ہے, نبیوں نے پہلے اللہ کی توحید قائم کی ہے, نبیوں نے پہلے لوگوں کے عقیدے بدلے ہیں, نبیوں نے پہلے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ دعا کو ہلکے میں لے رہے ہیں. ایک صاحب مذاق اڑانے لگے, امام حرم رو رو کے فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں, فلسطین کے لیے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تب تو سوال اللہ کے نبی پر بھی اٹھتا ہے صاحب. 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا, اور اگلے دن بدر کی لڑائی ہونے والی تھی, 17 رمضان کی تاریخ, اور لڑائی کے ایک دن پہلے آخری رات ساری دنیا سو رہی ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں, اور کہہ رہے اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی, اے اللہ پھر تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا. دعا کو حقیر مت سمجھو میرے ساتھیوں, نماز کو حقیر مت سمجھو میرے ساتھیوں. جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو, ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں پروردگار جب تک طاقت تھی تیرے گھروں کو بچانے کی لڑائی ہم نے لڑی, مسجدوں کی لڑائی ہم نے لڑی, اب لڑائی ہماری کنٹرول سے باہر ہو گئی, ہماری طاقت سے باہر ہو گئی. پروردگار اب گھر تیرے ہیں, مسجدیں تیری ہیں, یہ عبادت خانے تیرے ہیں, اے اللہ اب تو ہی اپنی مسجدوں کی حفاظت فرما. اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے میرے بھائیو آپ کا. دعا کو حقیر نہ جانو. ابراہیم کی بیوی کی عزت خطرے میں ہے, اور ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں اور بیوی کی عزت کی دعا کر رہے ہیں. سارا پہنچی تو دیکھا ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, تو دور سے حضرت سارا نے کہا رد اللہ کید الفاجر واقدم حاجر. اے میرے سرتاج, اللہ تعالیٰ نے اس بد کردار بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں حاجرہ کی شکل میں ایک تحفہ دے دیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر تو بھروسہ کرتے ہیں, مسبب الاسباب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہمیں اسباب کو بھی اپنانا ہے, مگر بھروسہ ہمیں ہمیشہ مسبب الاسباب پہ کرنا ہے. اور ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے. ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی, اور اتنی بڑی آگ کہ جس میں پورا خاندان اور پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا. اور آگ میں جب ابراہیم کو ڈالا جانے لگا, اللہ اکبر, ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتارا گیا, ابراہیم کو ننگا کیا گیا تاکہ آگ ابراہیم کو جلدی سے جلا دے. جانتے ہو قیامت کے دن میدان محشر میں سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. بخاری کی روایت ہے, میدان محشر میں سارے لوگ ننگے ہوں گے. وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى ابراہیم علیہ السلام, اور سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. یہ ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا کیوں پہنایا جائے گا؟ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی توحید کے لیے ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کا کپڑا اتار کے ڈالا گیا تھا, اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنایا جائے گا. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, نہ ابراہیم کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ ہے, نہ پیشانی پر کوئی بل ہے, نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے, نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے, نہ ماضی کا کوئی غم ہے. زبان پر ایک ہی جملہ ہے, حسبی اللہ
حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا اللہ بہترین مددگار ہے۔ اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا بارش کو نازل کر دیتا، آگ بجھ جاتی۔ اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش کو نہیں بھیجا، اللہ نے کسی فرشتوں کو نہیں بھیجا، جاؤ ابراہیم کو کیچ کر لو۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، اے آگ، دنیا کے لیے تو ایک سبب ہے، آگ ایک سبب ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اے آگ تو ایک سبب ہے اور میں تیرا مسبب ہوں، اے آگ میں تیرا کریٹر ہوں، میں تیرا خالق ہوں، اے آگ آج تک تو نے سب کو جلایا تھا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے خلیل کے بدن کا ایک رونگٹا بھی تجھے نہیں جلانا ہے، اے آگ تجھے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے۔ علماء نے لکھا اگر اللہ نے صرف ٹھنڈا کہا ہوتا شاید آگ کا ٹیمپریچر اتنا لو ہو جاتا کہ اس لو ٹیمپریچر میں ابراہیم سروائیو نہ کر پاتے۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ پتہ یہ چلا اسباب کو ضرور اختیار کریں، بھروسہ مسبب الاسباب پہ کریں میرے پیارے ساتھی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہماری تاریخ تو وہ رہی ہے کہ طارق بن زیاد نے جب اندلس پر انہوں نے حملہ کیا اور سمندر پار کر کے اندلس پہنچے تو انہوں نے کشتیوں کو جلا دیا۔ سپاہیوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کشتیوں کو کیوں جلا رہے ہیں؟ تو طارق بن زیاد نے جو جواب دیا تھا اس کو کسی شاعر نے کہا ہے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اے میرے فوجیوں، اب ہمارے سامنے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کشتیاں جلا دی گئیں، اب پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن ہے، اب یا تو لڑ کے شہید ہو جانا ہے یا تو ختم ہو جانا ہے یا دشمن کو ختم کر دینا ہے، ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ ہماری تاریخ تو وہ رہی ہے میرے پیارے ساتھی، اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنے اتہاس کو پہچانو۔ اور ایک آخری بات میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور والدین کے لیے بھی بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں سب سے مشکل کام پیرنٹنگ ہے، پیرنٹنگ، باپ بننا، ماں بننا ایک مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل کام ہے؟ بچوں کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، ماں باپ پریشان ہے، بچہ موبائل نہیں دے رہا ہے، بچہ رات دن موبائل میں لگا ہے۔ کیوں نہیں لگا رہے گا بچہ موبائل میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا بیوقوف ہے؟ یہ آپ کے بچوں کے لیے جو کنٹینٹ یوٹیوب پر ہے، یہ کنٹینٹ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ نہیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے قابل بڑے بڑے انجینئر لوگ بنا رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں کی فیس لی ہے اس بات کے لیے کہ آپ کا بچہ موبائل چھوڑ کے نہ جائے۔ انہوں نے پورا الگوریدم سیٹ کیا ہے کہ آپ کا بچہ موبائل سے چپک جائے۔ اتنی محنت اور اتنا سرمایہ لگا ہے، لاکھوں انجینئروں کا دماغ لگا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کا بچہ موبائل کی اسکرین سے دور رہ رہا ہے تو آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے اور آپ اللہ کے ولی ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اپنے بچوں کو اسکرین سے دور رکھنا، موبائل سے دور رکھنا اس دور کا بہت بڑا جہاد ہے میرے ساتھی۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو ہمیں سخت ہونا پڑے گا میرے ساتھی۔ آج بچے، اعظم گڑھ کا یہ علاقہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے غور سے سنیے گا، برا نہ مانیے گا، ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ آج اعظم گڑھ کے اس پورے خطے میں ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو باہر کمانے گئی اس لیے گھر میں خوشحالی آئی، باپ کمانے گیا، بھائی کمانے گیا تو گھر میں اچھا مکان بنا، گھر میں اچھی آمدنی آئی، گھر میں خوشحالی آئی۔ مگر ہمارے بڑے جب باہر گئے تو بچوں کو تربیت میں کمی ملی، اور یہ اصول ہے کہ اگر بچوں کو باپ دور ہو جائے اور اکیلی ماں تربیت کرے تو عام طور سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے، یہ دستور ہے دنیا کا کہ بچے باپ کے بغیر بگڑ جاتے ہیں، بچیاں باپ کے بغیر بگڑ جاتی ہیں، ماں اور باپ دونوں کا کمبینیشن ہونا ضروری ہے۔ مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑے غور سے سنیے گا کہ اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو، اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو تو باپ اگر دور بھی ہے
تب بھی اولاد بگڑتی نہیں ہے اگر ماں سخت تربیت کرنے والی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا ابراہیم جب اپنی بیوی بچے کو مکہ چھوڑ کے چلے گئے، ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، اسماعیل مکہ میں رہتے تھے، اسماعیل کو پالنے والی ہاجرہ، اسماعیل نے ہاجرہ کی گودوں میں پرورش پائی، اسماعیل جوان ہوئے اور جب 13-14 سال کے ہو گئے، باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ تو باپ فلسطین سے چل کے مکہ آتا ہے اور اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے بیٹے تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے ابا جان؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جو باپ سے دور رہا ہے، جس کو ماں کا پیار تو ملا ہے، باپ کا پیار بہت کم ملا ہے۔ آج کے دور کا بیٹا ہوتا تو پہلے تو اپنے اس باپ کو 4 باتیں سناتا کہ آپ تو ہمیشہ دور رہے، اکیلے میری ماں نے پالا، اور آپ آئے ہیں مجھے قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کا بیٹا ہوتا تو 4 باتیں پہلے باپ کو سناتا، مگر یہ بیٹا اسماعیل تھا، یہ بیٹا ابراہیم کا بیٹا تھا، اور یہ بیٹا ہاجرہ کا بیٹا تھا۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کا ایڈمیشن کون سے اسکول میں ہوا تھا، ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کون سے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کو پڑھانے والے مولوی صاحب کا نام کیا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا بچہ جو باپ کے بغیر پلا ہے، اس بچے کو یہ خوبی کس نے بتائی، یہ مورل ویلیوز کس نے بتائی، یہ اخلاق کس نے بتائی، یہ نیتک شکشا کس نے دی، یہ کریٹیوٹی اس کے اندر کیسے آئی، یہ کوالٹی کیسے آئی؟ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہاجرہ کا کمال تھا۔ اپنی بچیوں کو ہاجرہ بناؤ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو سارہ بناؤ۔ یہ دور بڑا نازک ہے، ناچنے والیاں بہت ملیں گی، گانے والیاں بہت ملیں گی، ڈسکو ڈانس کرنے والی بہت ملیں گی۔ ضرورت ہے ہماری قوم کو سارہ کے جیسی بیٹیوں کی، ضرورت ہے ہماری قوم کو ہاجرہ کے جیسی بیٹیوں کی، اور جب ایسی بچیاں جب ماں بنے گی تب اسماعیل کے جیسی نسل تیار ہوگی۔ تو قربانی کا یہ تہوار ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ اور آخری بات میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور قربانی اس پیغمبر کے ساتھ جڑی ہے۔ اس پیغمبر نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اور دونوں باپ بیٹے کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ ان کو ڈر تھا ہماری نیکی پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو اپنی نیتوں کو ٹٹولو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اور اگر لگے کہ نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں کمی ہے، تو میرے بھائیوں اس کھوٹ کو دور کر لو، اس کمی کو دور کر لو۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار ہمیں عید الاضحیٰ کے اس تہوار پر جو درس ہمیں ملتا ہے، جو سبق ہمیں سیرت ابراہیم سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی زندگیوں کے اندر ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے جیسا توحید والا بنا دے، ان کے جیسا اخلاص والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں جانوروں کی قربانی کی توفیق دیتا ہے،
اسی طریقے سے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی محبوب چیزیں جب ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے اس منہج پہ، جس منہج پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو چھوڑا تھا، اسی منہج پہ مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی پیدا کر دے، اور صحابہ کے لیے ہمارے دلوں میں غیرت پیدا کر دے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ توحید کی غیرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کی کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔